بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 29 جولائی 2021 روز جمعرات 19 ذی الحج بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، سعودی عرب کی خبریں لاتا ہے انفو ٹی وی آپ کے لیے بر وقت اور اتھینٹک، سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہونے والی ہے۔ بات ہونے والی ہے فلائٹس کی تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں، بات ہونے والی ہے کورونا ویکسین کی، بات ہونے والی ہے چھٹی والوں کی اقامہ جوازات، اور بہت سی اپڈیٹس آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ کورونا ویکسین کے بعد ایک بار پھر ہیپاٹائٹس کے مکمل خاتمے پر توجہ۔ گزشتہ سال کے شروع میں کورونا وائرس پھیلنے سے پہلے سعودی عرب 2030 تک جو ہیپاٹائٹس ہے اس کے مکمل خاتمے کے راستے پر گامزن تھا۔ عرب نیوز کے مطابق دنیا کے باقی ملکوں کی طرح سعودی عرب میں بھی کورونا وائرس کے خلاف لڑنے کی کوششوں کو فوقیت دی گئی۔ تاہم ہیپاٹائٹس کا مرض، جسے خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر میں 95% متاثرہ افراد اپنے اس مرض سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 325 ملین افراد ہیپاٹائٹس بی یا سی کے ساتھ رہتے ہیں، اور زیادہ تر کے لیے اس مرض کی تشخیص اور علاج ان کی پہنچ سے باہر ہے۔ 28 جولائی کو ہیپاٹائٹس کا عالمی دن ہے۔ اس تاریخ کا انتخاب جو ہے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر بارچ بلومبرگ کی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا تھا، جنہوں نے ہیپاٹائٹس بی کا وائرس دریافت کیا اور اس کا تشخیصی ٹیسٹ اور ویکسین تیار کی۔ اب جب کورونا ویکسینیشن کے لیے کوششیں تیزی سے جاری ہیں اور بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں یہ وبا کم ہونا شروع ہو گئی ہے، سعودی عرب کے صحت عامہ کے ایجنڈے میں ایک بار پھر سب سے زیادہ اہم ہیپاٹائٹس وائرس کے خلاف جدوجہد کو سمجھا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا سے کورونا کے سعودی مریضوں کی سعودی عرب میں منتقلی۔ سعودی سفارت خانے نے کورونا وائرس میں مبتلا سعودی شہریوں کو انڈونیشیا سے سعودی عرب میں ٹرانسفر کرایا ہے۔ ان مریضوں کی حالت نازک ہو گئی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی سفارت خانے نے بیان میں بتایا کہ اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر سعودی شہریوں کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے انڈونیشیا سے سعودی عرب منتقل کرنے کا انتظام کیا گیا۔ جکارتہ میں سعودی سفیر نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ انڈونیشیا میں 10 سعودی کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں، ان میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور 2 وائرس کی نئی شکل سے متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اب تک صرف 2 سعودیوں کی حالت نازک ہے، جبکہ 4 انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں اور 4 کو شفایاب ہونے پر فارغ کر دیا گیا۔ الفلاج میں خاتون ڈرائیور نے گاڑی پیٹرول پمپ سے ٹکرا دی۔ سعودی عرب میں خاتون ڈرائیور نے الفلاج پیٹرول پمپ سے گاڑی ٹکرا دی۔ حادثے کے منظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الفلاج پیٹرول اسٹیشن پر موجود شہری، غیر ملکی اور اہلکار اس وقت خوفزدہ ہو گئے جب ایک جی ایم سی اچانک پیٹرول پمپ کے جو ٹینک ہے اس سے ٹکرا گئی، جس سے آگ لگ گئی۔ تاہم وہ موقع پر موجود لوگوں نے ایمرجنسی بیسس پر آگ بجھائی۔ خاتون ڈرائیور گاڑی سے اتر جانے پر یقینی طور پر ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں۔ خاتون کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ جی ایم سی کے ڈرائیور خاتون کا تعلق ریاض سے ہے اور وہ عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے الفلاج آئی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے جو مقامات سے خریداری کے لیے گاڑی سے آتی جاتی رہی ہیں۔ پیٹرول اسٹیشن جہاں حادثہ پیش آیا الفلاج میں، وہ امیر محمد بن عبدالعزیز روڈ پر واقع ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب خاتون نے پیٹرول بھروانے کے بعد گاڑی موڑنے کی کوشش کی اور گاڑی سٹارٹ ہونے پر کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ کلاس رومز کی روزانہ کی بنیاد پر سینیٹائزنگ ہوگی۔ وزارت تعلیم نے کہا کہ طلباء کی حاضری کی صورت میں تعلیمی دن کے گھنٹے کم کر دیے جائیں گے، نیز کلاس رومز روزانہ کی بنیاد پر سینیٹائز کیے جائیں گے۔ العربیہ کے مطابق وزارت نے کہا کہ کسی بھی اسکول میں کورونا کا کسی ایک کیس کی تصدیق ہونے پر تعلیمی سلسلہ آن لائن ہو جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ اب تک 76% جو سٹاف ہے اس کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ 12 سال سے 18 سال کی عمر کے 30% طلباء پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں۔ آئندہ تعلیمی سال کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ طلباء اسکولوں کو واپس آئیں گے۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے نئے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی عرب میں وزارت حج اور عمرہ کے ترجمان ہشام سعید نے بتایا کہ سعودی عرب نے 1 محرم سے بیرون ملک سے عمرہ زائرین کو آنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ 25 جولائی سے داخلی عمرہ جو زائرین ہیں ان کو بھی، یعنی کہ سعودی عرب کے اندر سے ہی عمرہ زائرین کو اجازت نامے شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ عمرہ ویزوں کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ رہائش، ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کے پیکج فراہم کیے جائیں گے۔ عمرہ زائرین ماہ محرم کے شروع سے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ ہشام سعید نے بتایا کہ بیرونی عمرہ زائرین کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ عمر
18 साल से कम ना हो। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से मंजूर शुदा वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन लगवाई हो। उन्होंने मजीद बताया था कोरोना वायरस के बायस बाद ममालिक से बराह रास्त जो उम्रा के लिए आप लोग नहीं आ सकते और वहाँ से उनको जो है किसी दूसरे मुल्क जाकर 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब जो है उम्रा करने के लिए आ सकते हैं। आने से पहले मेडिकल चेकअप के ज़रिए वायरस से पाक होने का इत्मीनान करना होगा। आपको बताएंगे मस्जिद नबवी में सैनिटाइजिंग के जदीद हालात की तनसीब। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मस्जिद नबवी में सैनिटाइजिंग के लिए 220 जदीद आलात की तनसीब की हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबवी के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में बैरूनी सहनों में भी कई इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। ज़ायरीन की सलामती और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मस्जिद नबवी में SOPs पर सख्ती से अमल जारी है। सैनिटाइजिंग के जदीद आलात कदीम हरम और दाखिली दरवाज़ों पर और ख़वातीन के हिस्से में और वज़ू की जगह पर लगाए गए हैं। सऊदी शहरी ने अल नफूद सहरा में भटकने वाले 2 गैर मुल्कियों को बचा लिया। सऊदी शहरी ने हाइल के अल नफूद सहरा में रास्ता भूल जाने वाले 2 गैर मुल्कियों को बर वक्त मदद करके बचा लिया। सहरा में फंस जाने वाले गैर मुल्की के रिश्तेदार अलमना अहमद ने बताया कि उसका भाई और दोस्त शुमाली हाइल के नफूस सहरा में मुसलसल 2 दिन तक पैदल चलते रहे रास्ता भूल गए थे। दोनों शुमाली हाइल के शहर जब्बा में एक सऊदी के यहाँ जॉब करते हैं। ड्यूटी के बाद कफील ने उन्हें हाइल पहुँचने से जो मना कर दिया था, जिस पर उन्होंने पैदल हाइल जाने का फैसला किया था। अलमना अहमद ने बताया कि सऊदी शहरी अबू मकबल को सहरा में मेरा भाई और उसका दोस्त मिल गए। इससे पहले सिक्योरिटी फोर्स का हेलीकॉप्टर उन्हें तलाश करने से कासिर रहा था। दोनों को जब्बा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। अब उनकी सेहत बेहतर है। खरूज नहाई के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब कैसे आ जाए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बायस जो है मुतअद्दिद पाबंदियाँ आयद की गई थी, लेकिन जो है अभी वजारत सेहत और दूसरी वजारतों के बाद अभी जो है हालात नॉर्मल होने के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाली की तरफ रवां हैं और जो है आपके सवालात जवाबात कुछ मौसूल हो रहे हैं। आपको बताते चलें, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए वजारत दाखिला की जानब से गुज़श्ता साल ही इकामों और खरूजोदा की ऑनलाइन तजदीद की सहूलत फराहम की जा चुकी है। वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से बाहर हैं और एक तरफा सफरी पाबंदी के बायस सऊदी अरब नहीं आ सकते, इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अली मजहर जो कि इस वक्त छुट्टी पर पाकिस्तान गए हुए हैं, उन्होंने पूछा है कि फ़्लाइटों पर एक तरफा पाबंदी के बायस सफ़र मुमकिन नहीं, क्या अपने अबशर अकाउंट से खरूजोदा की मुद्दत में तोसी कर सकता हूँ। सऊदी महकमा इमिग्रेशन पासपोर्ट जवाज़ात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामा और खरूजोदा की मुद्दत में तोसी का इख्तियार आजिर को होता है, यानी कंपनी इस बात की उसकी जिम्मेदार होती है कि वो अपने कारकुनों की छुट्टी बढ़ाए। कानून के मुताबिक इकामा पर मुकीम कारकुन अबशर अकाउंट से अपने अहल खाना के खरूजोदा के एक्सटेंशन कर सकता है, लेकिन अपनी नहीं। नियाज़ अली खान ने सवाल किया है कि खरूज नहाई वीज़ा लेने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब कब आया जा सकता है। खरूज नहाई के बारे में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि वो गैर मुल्की जो खरूज नहाई वीज़े पर सऊदी अरब से जाते हैं, उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं होती। वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। याद रहे, सऊदी अरब में डिपोर्ट होने वाले या खरूजोदा पर जाकर वापस न आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी आयद होती है, जिसकी मुद्दत हर केस में मुख्तलिफ होती है। खरूजोदा वीज़े की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब यानी जो अफराद खरूजोदा पर जाकर वापस नहीं आते, उन पर 3 साल की पाबंदी आयद की जाती है। अली खान जानना चाहते हैं कि 2015 में हरूब हुआ था और डिपोर्ट किया गया, अब कब दोबारा आ सकता हूँ। इस हवाले से हतमी तौर पर मालूमात जवाज़ात से ही मिल सकती हैं। इस तरह के केसेस के दुरुस्त मालूमात के लिए जवाज़ात को ईमेल पर अपना पुराना इकामा और पासपोर्ट नंबर भेज के अरसाल किया जा सकता है। एक बड़ी अपडेट से आगाह करेंगे। कुवैत ने गैर मुल्कियों को जो है अगस्त से अपने मुल्क आने की इजाज़त दे दी। कुवैत में 1 अगस्त से मुसाफिरों के लिए नई हदायत क्या हैं। कुवैत के महकमा शहरी हवाबाजी ने इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मुसाफिरों से मुतल्लिक नए इक़दाम 1 अगस्त से नाफिज होंगे। कुवैती खबरसा इदारे कोना के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने बताया कि वैक्सीन लगवाने वाले, चाहे वो कुवैती शहरी हों या गैर मुल्की हों, PCR फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। PCR फ़ीस कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन के ज़रिए 20 दिनार मुकर्रर है। कुवैती महकमा शहरी हवाबाजी का कहना है कि कुवैत में PCR उन मुसाफिरों का किया जाता है जो हाउस आइसोलेशन की पाबंदी नहीं करना चाहते। अगर PCR रिपोर्ट क्लियर आए तो ऐसी सूरत में उसे हाउस आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती। महकमा शहरी हवाबाजी की हदायत में यह भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें न लेने वाले किसी भी कुवैती शहरी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आपको बताते चलें, बैरून मुल्क जाने वाले सऊदियों के लिए भी नए सफरी ज़वाबत।
سعودی عرب نے بیرون ملک جانے والے سعودیوں کے لیے نئی سفری ضوابط جاری کر دیے ہیں۔ محکمہ شہری ہوابازی نے سعودی عرب میں موجود تمام سرکاری اور پرائیویٹ ایئر لائنز کو نئے وہ سفری ضوابط سے آگاہ کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے کہا فضائی کمپنیاں سعودی شہریوں کو انٹرنیشنل فلائٹ سے سفر کرا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لی ہو۔ ویکسین کی شرط سے 12 سال سے کم عمر کے سعودی مستثنیٰ ہوں گے، بشرطے کہ وہ بیرون مملکت کورونا وائرس کے خطرات کور کرنے والی میڈیکل انشورنس کے ڈاکومنٹ پیش کریں۔ اس پابندی سے کورونا وائرس سے شفا یاب ہونے والے شہری بھی مستثنیٰ ہوں کہ ان کو بیماری پر 6 ماہ سے زیادہ نہ گزرے ہوں۔ ان کا کہنا تھا 9 اگست 2021 سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ اس سے پہلے وارننگ دے چکی ہے کہ کورونا وبا میں مبتلا ممالک اور کورونا وائرس کی نئی شکل کے شکار ممالک ہیں اس میں سفر کی اجازت نہیں ہے، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایئر عربیہ کا پاکستان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کا اعلان۔ ایئر عربیہ نے پاکستان کے 2 شہروں سے بڑے سے بڑے شہر ہیں وہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر عربیہ نے پاکستان کے 2 شہروں فیصل آباد اور ملتان کے لیے 10 اگست سے ہفتے میں 2 ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایئر عربیہ کا کہنا ہے کہ ابوظہبی سے ملتان کے لیے پروازیں پیر اور بدھ کے روز، جبکہ فیصل آباد کے لیے پروازیں منگل اور جمعرات کے روز چلائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ان کا پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے بھی سفری ہدایات شیئر کی ہیں، جس کے مطابق مسافروں کو چیک ان کے وقت PCR سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا جو منظور شدہ لیبارٹری سے فلائٹ سے 72 گھنٹے پہلے لیا گیا ہو۔ کرتے ہیں کچھ سعودی عرب کی فلائٹ سے متعلق سفری پابندی کے بعد جو لوگ بیشتر انڈیا پاکستان گئے ہوئے ہیں، پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ پابندی ختم کب ہوگی۔ یاد رہے حکام کی جانب سے کورونا وائرس کے حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے پابندیوں کے حوالے سے سرکاری طور پر اعلان کیا جائے گا۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون سی فلائٹ جائیں گی۔ حیدرآباد کے لیے جدہ سے ایئر انڈیا کی AI 1994 ایک فلائٹ جائے گی۔ AI 1922 ایئر انڈیا کی فلائٹ ہوگی۔ ریاض سے ممبئی GH6011 ریاض سے حیدرآباد گو فرسٹ۔ TK 6596 بنگلورو کے لیے جائے گی۔ 6E8582 دمام سے لکھنؤ انڈیگو۔ AI 1916 دمام سے تروندرم کے لیے جائے گی ایئر انڈیا کی فلائٹ۔ پاکستان کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو آج 3 فلائٹس ہیں۔ پہلی فلائٹ پشاور کے لیے ایئر بلو کی PA 6711، دوسری فلائٹ ایئر بلو کی جدہ سے اسلام آباد PA 2733 اور تیسری فلائٹ دمام سے لاہور PK 9248 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جائے گی۔ آپ کو لے کے چلیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے کورونا کے 1334 نئے مریض، مزید 11 اموات۔ سعودی عرب میں بدھ 28 جولائی کو کورونا کے 1000 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 11000 سے بڑھ گئی ہے۔ بدھ کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 1334 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 1079 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 11 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8200 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 11380 ہو گئی ہے، جن میں سے 1409 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ ابہا کے شاپنگ سینٹر میں لڑکی سے چھیڑخانی، نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب میں اسیر پولیس نے ابہا کے شاپنگ سینٹر میں ایک لڑکی سے چھیڑخانی کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق اسیر پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے چھیڑخانی کے واقعے پر مشتمل سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی مدد سے نوجوان کی شناخت کی۔ ترجمان نے بتایا مقامی شہری ابہا کے شاپنگ مال میں سماجی آداب اور اسلامی اخلاق کے منافی حرکت میں ملوث رہا۔ سعودی نوجوان کو حراست میں لے کر اس کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کی گئی، اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی سامان چوری کرنے والے کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حائل پولیس نے گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی سامان چوری کرنے والے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے اور عمر کی 3ری دہائی میں ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔